آج کا جو خطاب ہے وہ مولا علی کے علم کے تعلق سے ہے، اور کل بھی مولا علی کے علم پر میں کچھ نئے گوشے بیان کروں گا، اور آج بھی کچھ نئے گوشے ہوں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ کچھ باتیں سنی بھی ہوں گی لیکن بطور تبرکاً اس کو ریپیٹ کیا جائے گا، اور کچھ باتیں بالکل اس سال نہیں ہوں گی۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو غیر مخلوق ہے۔ مخلوق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو خلق کیا گیا ہو، پیدا کیا گیا ہو۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، اور جو پیدا ہونے سے پاک ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ رب کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب پیدا ہوئی، اور اسی کو اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے حادث۔ حالانکہ یہ بڑی دشوار اصطلاحیں ہوتی ہے جو عام طور پہ صرف مدارسوں میں ہی سنائی جاتی ہے، لیکن میں تقریروں میں ان کا ذکر اتنے آسانی سے کرتا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ عوام بھی پھر اس کو سمجھنے لگتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حادث اور ایک ہوتا ہے غیر حادث، یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ حادث اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو، پھر اس کا وجود ہو اور پھر فنا ہو جائے، جس کی ذات ازلی اور ابدی نہ ہو، ہمیشہ سے نہیں تھا، ہمیشہ نہیں رہیں گا، ہمیشہ نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہیں گا۔ تو جتنی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، جتنی اشیاء ہے، جتنی چیزیں ہیں، چاہے اس میں پیغمبر بھی آپ شامل کر لیں، انبیاء بھی ہے اس میں، رب کے علاوہ سب کچھ حادث ہے، پہلے نہیں تھے۔ صرف اللہ ہی کی ذات تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ کب سے تھا، یہ کب، جب، تب، یہ سب فضولیات ہے، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ بس ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیسا تھا وہی جانے، کیسا تھا، کیسا ہے، سب فضولیات ہے یہ۔ والذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے مومن وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بس ہم نے غیب پر ایمان لایا کہ خالق کائنات ہے اور غیب ہے ہمارے لیے پروردگار، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ صرف ایک ذات ہے جس نے دیکھا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ان کے دیکھنے سے اور ان کے دیکھنے کے بعد ان کے بتانے سے ہم نے مان لیا۔ سب حادث سے پہلے نہیں تھے، ابھی ہم ہیں، پھر ختم ہو جائیں گے۔ خالق کائنات غیر حادث ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جتنی چیزوں کو پیدا کیا سب مخلوق ہے۔ زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، جنت دوزخ، ہر شے مخلوق ہے۔ مخلوق کے معنی جو پیدا کیا گیا ہو، جس کو خلق کیا گیا ہو، جس کی تخلیق کی گئی ہو، اور خالق کائنات رب قدیر۔ مگر ان تمام مخلوقات میں یہ ساری مخلوق کو ملا لو تو کہا جاتا ہے مخلوقات، یہ جمع ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جنات، فرشتے، ملائکہ، جتنی مخلوق ہے، جاندار، نباتات، ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان۔ کبھی غور کیا کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ اشرف ہے؟ طاقت میں زیادہ انسان اس لیے بہت زیادہ اشرف ہے؟ جی نہیں، آپ سے زیادہ طاقت تو فرشتوں میں ہے، پھر تو اشرف المخلوقات ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اور فرشتوں کی طاقت کا عالم یہ آقا فرماتے ہر فرشتوں کو اللہ نے دو پر دیے۔ پرواز کا یہ عالم ہے کہ ایک فرشتہ آسمان دنیا میں اور زمین پر آنا چاہے، جتنی دیر میں انسان پلک نہیں جھپکاتا اس سے پہلے زمین پر آ جائے، یہ رفتار ہے ان کی۔ دنیا کا کوئی جہاز، دنیا کا کوئی راکٹ، دنیا کا کوئی میزائل اتنی اسپیڈ سے سفر نہیں کر سکتا جو فرشتوں کی رفتار ہے۔ اور جبریل کی رفتار کا تو پھر کیا کہنا، جو فرشتوں کا سردار ہے۔ تصور ہی نہیں کر سکتے آپ فرشتوں کی رفتار کا۔ دو پر ہے، اور ایک عام فرشتہ، فرشتوں میں بھی درجات ہے۔ عام فرشتہ جس کو اللہ نے دو پر دیا، آقا فرماتے اگر اپنے پروں کو پھیلائیں ملکوتی شکل میں، زمین پر آتے ہیں تو اپنی شکلوں کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو سکڑا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر کر لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں۔ حقیقی ملکوتی جسامت ان کی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ملکوتی جسامت میں اپنے پروں کو پھیلائیں تو ہماری دنیا کے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیں ایک فرشتہ سے۔ ہماری دنیا کی اوقات ہی کیا ہے ایک فرشتے کے سامنے؟ اور پھر اس دنیا میں ہماری اپنی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ پلین پہ سفر کرتے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا، اور اللہ نے جن کو پلین میں نہیں بٹھایا ان کو بٹھائے، اور حج کے لیے کم سے کم پلین میں اور فلائٹ پر بٹھا دیا۔ فلائٹ جب اوپر اڑتی ہے ایک وقت وہ آتا ہے دھیرے دھیرے، جیسے کھڑکی میں سے دیکھیے آپ فلائٹ کی، تو چلتی ہوئی گاڑیاں، چلتی ہوئی جو لوگ، بلڈنگیں چھوٹی چھوٹی دکھتی ہے، پھر بہت باریک باریک باریک، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ پورے دنیا کا، ہماری زمین کا حلقہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے، صرف بادل دکھتے ہیں، کچھ نہیں دکھتے۔ جب اس ہائٹ پر ایک ہوائی جہاز جاتا ہے کہ جہاں سے آپ انسانوں کو چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو ایک چونٹی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اب اس پوری دنیا میں اب تصور اس وقت کیجیے آپ دیکھتے ہوئے کہ اپنی ہماری حیثیت کیا ہے، ایک چونٹی کیڑے کے برابر بھی، ایک اس جراثیم کے بھی برابر نہیں جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہو، پوری دنیا اور پوری کائنات۔
تو طاقت میں آپ زیادہ نہیں ہے تو پھر کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ جانور بھی آپ سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ہاتھی سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہاتھی کو پلٹا سکتے ہیں آپ اس کو؟ شیر آپ سے زیادہ طاقتور ہے. تو طاقت میں آپ دوسری مخلوق کے مقابلے میں کمتر ہے، مگر پھر بھی اشرف المخلوقات. تو پھر کوئی کہیں گا جیسا آپ جسامت کے اعتبار سے ہم اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں، تو آپ کی جسامت بھی اتنی بڑی نہیں ہے. آپ سے بڑا ہاتھی ہے، آپ سے بڑا شیر ہے. ڈائناسور ختم ہو گئے، سائنسداں کہتے ہیں کہ ڈائناسور تھے دنیا میں، ان کے ڈھانچے ملے. ڈائناسور تو ہم سے کئی گنا بڑے. تو ہم جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کسی مخلوق کا. پھر کس بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے؟ کیا تخلیق کے اعتبار سے کہ ہماری تخلیق بہت اعلیٰ ہوئی ہے، ہم بہت اعلیٰ اور اچھے مٹیریل سے تیار کیے گئے؟ تو ہمارے مٹیریل کی اوقات تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے گندے پانی سے پیدا کیا ہے میں نے تم کو. ایک گندا نطفہ، ایک گندا پانی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے، بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے. یہ تو حیثیت ہے. تو پھر آپ تخلیق کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں. آپ سے بہتر تخلیق تو جنات کی ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے. فرشتوں کی تخلیق ہے آپ سے بہتر کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے. نور میں کوئی نقص ہی نہیں ہے. تخلیق کے اعتبار سے بھی پھر آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. اور اگر تخلیق کے اعتبار سے آپ اشرف المخلوقات ہوتے تو آپ سے بہتر جنات ہے. اور یہی تو ہوا، شیطان کو یہ کب تو سوار ہو گیا تھا. وہ ایک فلسفے کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے آدم کو علیہ السلام کیوں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اسے تقابل آدم سے اپنا کس بنیاد پر کیا؟ فرشتوں کا سردار تھا، پڑھاتا تھا فرشتوں کو. جنات تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اتنی عبادت کی اللہ کی، اتنی عبادت کی. علماء فرماتے ہیں 90 لاکھ سال عبادت کی. پوری تبلیغی جماعت والوں کی عبادت ملا لو نا تو ابلیس کی ایک دن کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے. 40 دن کا چلہ کاٹا تو سمجھتے ہیں کہ اب تو جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بھائی ایک چلہ کاٹے گا، مبارک ہو آپ ولی بن گئے. کیوں بھیا وہی آئی ہے کیا؟ جبریل نے کان میں پھونک کے بولا ہے. یہ مزاح نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. ایک چلہ کاٹ لیا تو ولی سمجھتے، کہتے مبارک ہو آپ اللہ کے ولی ہو گئے. اچھا تو تمہارے ابا حضور ابلیس تو تم سے بھی بڑی عبادت گزارتے، پھر مردود کیوں ہو گئے؟ 90 کروڑ سال اور بعض نے کہا 90 لاکھ سال عبادت کی. آقا فرماتے اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو روم زمین کا ایک کونا ایسا نہ بچے جہاں اس کی پیشانی نہ ٹکی ہو. یہ عبادت کا حال ہے. اور اسی عبادت پہ تو اس کو ناز تھا کہ میں اتنا بڑا عابد و زاہد، 90 کروڑ سال عبادت کی، فرشتوں کا سردار ہوں، اشرف المخلوقات تو مجھے ہونا چاہیے تھا. اور نتیجہ وہی ہوا. رب نے فرمایا ہم نے آدم کی تخلیق کی، اے فرشتوں سجدہ کرو، تعظیم کرو آدم کی، اس کی فرما برداری کا اقرار کرو، اس کے ماتحت ہونے کا اقرار کرو، اس کو اپنا بڑا جانو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رب فرماتا ہے جب ہم نے، اے حبوب یاد کیجیے آپ اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گئے سوائے ابلیس کے. وہ سجدے میں نہیں گیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. کس بنیاد پر گیا؟ گھمنڈ. اچھا پہلی فرما رہا ہے کہ گھمنڈ کیا، پہلی فرما رہا ہے کہ تکبر کیا. مگر انصاف دیکھیے خدا بند قدوس کا. میں جانتا ہوں، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تیرے دل کے حال جانتا ہوں، تیرا ظاہر بھی جانتا ہوں، تیرا باطن بھی جانتا ہوں. کیوں سجدہ نہیں کیا وہ بھی جانتا ہوں. اور آپ کو حیرانی ہوگی کتنے دیر سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. آپ کتنی دیر سجدہ کرتے ہیں؟ بہت ہو گیا 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں آپ، سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار پڑھیں گے، 11 بار پڑھیں گے. بہت سے امام تو ایسے جلدی جلدی سر اٹھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بہت جلدی ہے ان کو. کم سے کم 7 بار تو پڑھنا چاہیے نماز میں، تاکہ کوئی دیر سے آ رہا ہو تو اس کی سجدہ مل جائے کم سے کم امام کے ساتھ. تو تھوڑا سا اطمینان. مولانا عبدالرشید کلندر صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ ان کے درجات پہ بلندی عطا فرمائے، طویل سجدہ کرتے رہے، طویل رکوع کرتے رہے. ایک عرصے میں نے نماز پڑھی ہے یا کافی. مگر اکثر اماموں کو دیکھا ایسے جلدی جلدی کہ ایسا لگتا ہے کہ 3 بار بھی ٹھیک سے پڑھا کہ نہیں پڑھا انہوں نے. ذرا فرشتوں کا سجدہ تو دیکھو، اور وہ بھی تعظیم کا سجدہ ہے. جب تعظیم کا یہ سجدہ ہے تو عبادت کا کیسا سجدہ ہوگا؟ 50,000 سال سجدے میں تھے. آدم کو کتنے سال سجدہ کیا؟ تو 50,000 سال آدم کی فرمانبرداری میں فرشتے مشغول ہیں. اور یہ 50,000 سال، اور ایک روایت میں 5,000 سال یا 5 ہی پکڑو آپ، تو 5,000 سال تک یہ تکبر کیے ہوئے کھڑا ہے. ارے اب جھک جاتا، تب جھک جاتا، تھوڑی دیر بعد سوچتا، غور کرتا، فکر کرتا، آخرت کی سوچتا یہ سجدہ نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا. تو پتہ چلا کہ جب آدمی اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، عقل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا شعور ختم ہو جاتا ہے. 50 سال عقل نہیں آئی، کھڑا رہا اکڑ کے. اچھا رب نے بھی 50 سال کے درمیان میں نہیں پوچھا کیوں نہیں جھکا، جھک جا، اب جھک جا، اے جھک، ڈانٹتا دپٹتا سختی کرتا نہیں. رب بھی انتظار کر رہا ہے، ذرا فرشتے سر اٹھائے تو پھر میں تجھ سے پوچھوں، تیرا حساب کتاب لوں، کیوں نہیں سجدہ کیا تو.
50,000 سال کے بعد یا 5,000 سال کے بعد فرشتوں نے سر اٹھایا تو سب سے پہلے نگاہ کس پہ پڑی؟ امام صاحب پر، کیونکہ یہ آگے تھا سب سے، کیونکہ فرشتوں کا سردار تھا، سارے فرشتے اس کے پیچھے۔ اب جیسے امام صاحب پہ نظر پڑی کہ ارے امام صاحب تو اکڑنے والوں میں، تو فرشتے دوبارہ سجدے میں گئے، اور اپنے خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں سر اٹھاؤ، ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ خالق کائنات ایک تو تیرے حکم کی تعمیل میں کیا، اور دوسرا اس لیے کیا کہ جب ہم نے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا معلم اکڑ کے کھڑا ہے، تو ہم نے شکر کیا کہ ہم اکڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ شکر کا سجدہ تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ سجدہ دو کرنا مجھے پسند آ گیا، آخری نبی محمد کو جب زمین پر مبعوث کروں گا، نماز 5 وقت ان پہ فرض کروں گا، ہر نماز میں 2 سجدے بطور یاد ان پر یہ فرض قرار دے دوں گا۔ یہ اس تاریخ اور اس واقعے کی یاد میں 2 سجدے ہیں۔ تو ایک تو فرضیت کا سجدہ ہے، ہمارے لیے دونوں سجدے فرض کیے گئے ہیں، لیکن فرشتوں کے لیے تو ایک فرض تھا جو اللہ کا حکم تھا، اور ایک انہوں نے شکر کا کیا۔ اور اس سے یہاں سے بھی پتہ چلا کہ قیاس اسلام میں اللہ کو محبوب ہے۔ دوسرا سجدہ قیاس پر تھا، حکم پر نہیں تھا۔ وہاں بڑا کہتا قیاس کیوں کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ قیاس کیوں کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے تھے۔ قیاس تب کرتے تھے جب حدیث و قرآن میں ان کو مسئلہ نہیں ملتا تھا، تو دوسرا سجدہ قیاس پہ تھا۔ اب فرشتوں نے سر اٹھایا دوسرے سجدے سے، اب ابلیس رب کائنات مخاطب ہوا، جانتا ہے نا، پہلے کہہ دیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ مگر پھر بھی انصاف کا تقاضا کہ میں پوچھ لوں، تو جواب تو دے، کیوں نہیں جھکا تو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اولاد جو آنے والی ہے وہ شکایت کرے کہ ہمارے ابا حضور کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ تو موقع دیتا، وہ بھی تو عالم فاضل تھا، ایسی دلیل دیتا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی ماننا پڑ جاتا۔ ایک ایسا مقدمہ تھا کہ جس میں صاحب مدعی کو بولنے ہی نہیں دیا گیا، مجرم کو بولنے ہی نہیں دیا گیا۔ مجرم تھا ٹھیک ہے، لیکن صفائی کی مہلت تو دی جاتی۔ تو رب نے یہ موقع نہ آئے، یہ شکایت نہ ہو، یہ اعتراض نہ ہو، تو خالق کائنات نے پوچھا اس سے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت 12، قالا منعاک اللہ تسجد اذ امرتک، اے بتا ابلیس کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا سجدے کا؟ میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ذرا بتا، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدہ نہ کرنے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس، تیری جہالت بھی کھل کر آ جائے کہ تو کہلاتا تو عالم ہے مگر اندر میں جہالت بھی کتنی رکھتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، ابلیس نے جواب کیا ہے؟ قال انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے۔ جواب کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے بہتر ہوں؟ آدم سے، نبی سے۔ اور بہتر کیوں؟ خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹیریلوں کا تقابل کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ افضلیت کا مقام خداوند قدوس جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ تقابل نہیں کیے جاتے وہاں، جو اللہ رسول کا فرمان وہ سر جھکا دیا جاتا ہے، وہاں عقل نہیں دوڑائی جاتی۔ یا اس نے عقلی دوڑایا کہ افضل تو مجھے ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ آگ کی فطرت بلندی ہے، آگ کی فطرت جو ہے وہ بلندی کی طرف شعلے اٹھتے ہیں، اس کے آگ جلانے پہ قدرت رکھتی ہے۔ مٹی کیا ہے؟ پستی ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں نقص ہے مٹی میں۔ آگ میں طاقت ہے، قوت ہے، بھڑکنا جانتی ہے آگ، بھڑکانا جانتی ہے آگ۔ تو ہر اعتبار سے میں دیکھیں تقابل اس نے آدم سے اپنی تخلیق کا ہی کیا، تخلیق کی ساخت کا کیا، مٹیریل کا کیا۔ اور اپنے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کی یہ بدبخت کی تعویل قبول نہیں کی گئی، اس لیے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ مردود تو مٹیریل دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں اسے افضل قرار دوں، میں جسے چاہوں اسے بہتر قرار دوں۔ اگرچہ آدم کو میں نے مٹی سے بنایا لیکن میں نے اس کو افضل اعلیٰ کیا، اور تو نے تقابل کیا آدم سے۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 34 اور 35، قال فاخرج منہا فإنک رجیم، چل باہر نکل تو مردود ہے، باہر نکل تو مردود ہے۔ فاخرج بہت بری طرح ذلت کے ساتھ نکالا گیا، فاخرج باہر نکل۔ کیوں باہر نکل؟ فإنک رجیم، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اچھا کہاں رہتا تھا یہ ابلیس؟ بتائیے ذرا، کہاں رہتا تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ زمین پر، جنت میں رہتا تھا۔ کہاں سے نکالا جا رہا ہے اور کیوں نکالا جا رہا ہے؟ آدم کی تعظیم نہیں کیا، پتہ چلا جو آدم کی تعظیم نہ کرے، فرشتوں کا سردار ہو تو نکال دیا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے، ارے جماعت کا امیر ہو، دھتکارا جائے گا، جنت میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ جماعت کا امیر ہو کے سوچ رہا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ پتہ چلا دخول جنت کی شرط عظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہی دین کی اصل ہے۔ باہر نکل۔ اور پھر دوسرا کیا فرمان جاری ہوا؟ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ،
قیامت تک تجھ پر، دین کے آخری وقت تک، قیامت آنے تک تجھ پر لعنت ہے۔ پتہ چلا کہ جو آدم کا گستاخ ہو اس پر قیامت تک لعنت ہے، تو جو آدم کے آقا مصطفیٰ کا گستاخ ہو اس پر کتنی لعنتیں برستی ہوگی۔ تو ابلیس تو مردود اسی لیے ہوا کہ اس نے تخلیق کے اعتبار سے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھا، اور اسی بنیاد پر وہ دھتکار دیا گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو پھر اشرف المخلوقات آپ کس بنیاد پر ہیں؟ تخلیق میں تو فرشتے بھی آپ سے بلند ہے کہ نور سے خلق ہوئے، جنات بھی آپ سے بہتر ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے، آپ تو مٹی سے پیدا ہوئے، ظاہری بات تو یہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آدم کو درجے بہت بلند کیے، پھر کیوں آپ افضل و اعلیٰ ہیں، پھر کیوں آپ اشرف المخلوقات ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن عظیم ہی دیتا ہے، پارہ 100 آیت 31 اور 32۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے پوچھا ہے فرشتوں بتاؤ میں زمین